بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ہے جی فریضۃ الصیام علی المسلمین المحاضرہ التاسعہ کہ روزے کی فرضیت کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس لیکچر میں آئیں گے، اور روزے کے احکامات وغیرہ تو یہ سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو یہ چند دن کے روزے ہیں، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، گنتی کو پورا کر لے، اور جو کوئی روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے۔ تو یہ آیات ہیں، پھر ان میں مزید بھی کچھ احکامات ہیں، اعتکاف کے متعلق بھی ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اس میں بھی بحث ہے کہ یطیقونہ سے کیا مراد ہے، یہ آیت منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بعض اور چیزیں بھی، یہ تھوڑا سا لینتھی ہے تو اس کو انشاءاللہ اسی میں کور کرتے ہیں جو اس کے احکام شرعیہ ہیں ہمارے پاس۔ اور سبب نزول کے متعلق یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جیسے کہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینہ منورہ آئے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ہر ماہ 3 روزے جن کو ایام بیض کہتے ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، یعنی رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، پہلے یہ روزے تھے صرف، یعنی عاشورہ اور 3 دن ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ آپ سوموار اور جمعرات کا ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اس قسم کی بعض روایات ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے شان نزول اس کا، یعنی اگر آپ شان نزول کے بغیر بھی آیت کو سمجھنا چاہیں تو کوئی لازمی نہیں ہے۔ بعض آیات ہوتے ہیں جن کا پس منظر اور شان نزول جاننا ضروری ہوتا ہے، اور بعض آیات ہوتی ہیں جن کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت کم آیات ہیں جن کے لیے شان نزول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شان نزول کا مطلب کہ پس منظر آیت کیوں، کس وجہ سے، کوئی خاص واقعہ ہوا جس وجہ سے آیت نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پاس جو بک ہے 141 پیج ہے اس پہ کہ الاحکام الشرعیہ الحکم الاول هل فرض علی المسلمین صیام قبل رمضان، کہ پہلا حکم یہ ہے کہ کیا مسلمانوں پر رمضان سے پہلے بھی روزے فرض تھے یا فرض نہیں تھے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا نا کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں 2 اقوال ہیں۔ تو ظاہری آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں پر جو ان المفروض علی المسلمین من الصیام انما ہوا هذه الایام، کہ مسلمانوں پر جو فرض روزے ہیں وہ صرف یہی ہیں، یعنی رمضان کے روزے ہی فرض ہیں۔ اور اکثر حضرات کی یہی رائے ہے، ابن عباس، حسن اور نے بھی ان سے بھی یہی مروی ہے، اور ابن جریر طبری نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں پر فرض جو روزے ہیں وہ صرف اور صرف یہی ہیں یوم جن کو ایام رمضان کہہ لیں ہم۔ اس سے پہلے جو روزے تھے عاشورہ کا روزہ وغیرہ وہ فرض نہیں تھا، یعنی وہ نفل کی کیٹیگری میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض جو مفسرین قتادہ ہیں، عطا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر 3 دن کے روزے ہر ماہ فرض تھے، پھر بعد میں ان پر رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو یہ والے روزے ساقط ہو گئے۔ تو اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو قتادہ وغیرہ جو دلیل دیتے ہیں، جن حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا یا 1 ماہ میں 3 دن کے روزے فرض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ یہاں پہ یہ اب سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اسی کے کانٹیکسٹ میں اس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ، کہ جو کوئی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو واجب ہے یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ تو کیا ہیں، واجب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو روزے ہیں یہ رمضان کے نہیں ہیں بلکہ غیر رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے،
سمجھ گئے نا؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے کہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ، تو اب ہاں جی فدیۃ طعام مسکین، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ تو فرض ہی فرض ہے نا، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ رمضان سے فرضیت سے پہلے کے روزوں کی بات ہو رہی ہے جو ماہ میں 3 دن ایام بیس وغیرہ کے روزے ہیں. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ والے روزے پہلے فرض تھے لیکن واجب تخییر وغیرہ تھا، کوئی واجب لازمی نہیں تھا، کیونکہ یہ آیت رمضان کے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رمضان تو فرض ہی فرض ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسرے جو جمہور حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں فرض روزے رمضان کے ہی ہیں، باقی روزے فرض نہیں ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں کتب علیکم الصیام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، تو یہاں سے اب پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ایک مطلق حکم ہے نا کہ یہ جو ایام معدودات ہیں یہ ایک ماہ کے روزے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ رمضان ہے، یا 3 دن کے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایام بیز ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی اپنے قول سے واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی، یعنی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آگے پھر ذکر ہے کہ شہر رمضان. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایام معدودات سے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان ہی کے روزے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے، یعنی نہ ہی اس سے کوئی حکم، یہ بس ایک ہسٹوریکلی ایک چیز کو ذکر کر دیا کہ رمضان سے پہلے بھی روزے فرض تھے یا نہیں فرض تھے. تو اکثر کی رائے یہ ہے کہ بھئی رمضان ہی کے روزے فرض ہوئے، پہلے روزوں کی فرضیت نہیں تھی، یعنی ایام بیس وغیرہ کے جو روزے ہیں. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ والے روزے فرض تھے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ما هو المرض والسفر المبیح للافطار، کہ قرآن مجید کی یعنی یہ جو آیات ہیں انہی آیات میں ذکر ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کو روزہ افطار کرنے کی، روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. تو اب کون سا ایسا سفر ہے کہ جس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا ہر سفر ہے؟ اور کون سی ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا دوسرا اور تیسرا سوال. تو اس میں کہتے ہیں کہ فقہا نے اختلاف ہے فقہا کا بیماری کے بارے میں کہ کیسی بیماری ہو تو انسان کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے. تو اہل ظاہر جو ہیں، جو ظواہر ہیں، ان کی رائے تو یہ ہے کہ جو مطلق بیماری ہے یا سفر ہے، کوئی بھی ہو، تھوڑا سفر ہو چاہے زیادہ ہو، تھوڑی بیماری ہو چاہے زیادہ بیماری ہو، تو یہ انسان اس سے روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں مرض اور سفر کا ذکر ہے، اس کی کوئی تعیین نہیں آئی کہ اتنی بیماری ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یا سفر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو اب لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی انگلی میں بھی تھوڑی سی درد ہے یا داڑھ وغیرہ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ ظاہریہ کی رائے ہے، یعنی یہ ائمہ اربعہ میں فال نہیں کرتے، جو جمہور جن کو اہل سنت والجماعت ایک جنرلی کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک داؤد ظاہری وغیرہ اس کے بانیوں میں ہیں، وہ رہے ہیں یہ. اور دوسری رائے یہ ہے کہ بعض علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ جو رخصت ہے جس کا تعلق مریض کے ساتھ ہے، اگر وہ مشقت میں پڑ رہا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے اگر وہ مشقت میں پڑ رہا ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اسی طرح مسافر جو ہے وہ اگر روزہ مسافر کی وجہ، اس کے سفر کی وجہ سے اس کو مشقت لاحق ہو رہی ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یعنی انہوں نے روزہ چھوڑنے کو بیماری اور سفر دونوں صورتوں میں مشقت کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر اس سے مشقت لاحق ہوتی ہے تو چھوڑ دو، وگرنہ رکھ لو. یہ اصم کا قول ہے. ٹھیک ہے. اور جمہور فقہا کی رائے اکثر، جس میں یہ سارے فقہا امام احمد، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ بیماری جس سے روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے کہ وہ اتنی شدید بیماری ہو کہ جس سے انسان کی جان کو اندیشہ ہو، یعنی انسان کو یا اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے. مثلاً اگر کسی کو کوئی بخار ہے، اتنا زیادہ بخار ہے کہ وہ یا تو خدا نہ خواستہ اس کو یہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو کہیں میری جان جانے کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ بخار زیادہ ہو جائے گا، یا اگر کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کو صورت میں، یا کوئی بیماری ہے تو اگر وہ روزے کے بغیر 3 دن میں ٹھیک ہوگی اور روزے سمیت 6 دن میں ٹھیک ہوگی، یعنی تاخیر ہو جاتی ہے اس کے صحت میں، تو پھر بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی
اجازت ہے. یہ یعنی ائمہ اربع جمہور فقہا کی یہی رائے ہے. اور سفر کے بارے میں پھر مزید آگے وہ تفصیلاً ذکر کریں گے. تو وہی ظاہریہ کی دلیل یہی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے ذکر کر دی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ دیکھیں مریض ہے یا مسافر ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی. لہٰذا کوئی بھی انسان خود کو اگر مریض سمجھ رہا ہے یا مسافر وہ اپنے سفر کو سفر سمجھ رہا ہے، تھوڑا سا سفر بھی ہے تو اس کی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ ظاہریہ کی دلیل ہے، یہ کوئی قول مختار نہیں ہے یا قابل عمل نہیں ہے اس انداز سے. اور جمہور حضرات کی دلیل ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے، جو تھوڑی بیماری ہے، الذی لا کلفۃ معہ، کہ جس کے ساتھ کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس کے ذریعے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں بیماری کے متعلق اور سفر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے ہمیں، یعنی روزہ چھوڑ دینے کی سفر میں اور اسی طرح بیماری میں، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم پر مشقت نہ ہو، آسانی سے تم اپنا کام کر سکو. تو لہٰذا مشقت ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مشقت نہیں ہوگی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ظاہریہ کی بات یہاں پہ مانی نہیں جائے گی. تو پھر ترجیح جو مصنف ہیں جن کی بک ہم پڑھ رہے ہیں وہ جمہور کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یعنی اسی پہ عمل کیا جائے گا کہ ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان کو یا جان جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری میں وہ تاخیر ہو جائے، یعنی اس کی صحت میں تاخیر ہو جائے یا بیماری زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ روزہ نہ چھوڑے. اور پھر یہاں پہ حکم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ مریض کی دو حالتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا نا، تو پھر اس پہ روزے کو چھوڑنا واجب ہے. اگر روزہ رکھے گا تو پھر وہ گناہ کر رہا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ یعنی اگر وہ ایسی بیماری ہے کہ اس کو کوئی تکلیف وغیرہ ہو رہی ہے یا اس کو درد ہو رہی ہے، تو پھر اس میں مختلف روایات ہیں. یعنی افطار کرنا اس کے لیے ٹھیک تو ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بہتر بھی ہے کہ نہیں. یعنی یہاں پہ یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان بالکل قادر ہی نہیں ہے روزہ رکھنے پہ، اس میں تو یقین ہے نا اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جائے گی یا اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو اس صورت میں تو اس کے لیے افطار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے لیے کوئی خطرہ ہے اس کو کہ یار بیماری زیادہ ہو سکتی ہے یا مجھے درد ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں امام مالک سے روایات مختلف ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہوا خوف التلف من الصیام وقال ہوا شدت المرض، کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیماری زیادہ ہونے کا خوف ہے، اور دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر جان جانے کا خوف ہے تو پھر وہ یقیناً روزہ چھوڑے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ تھوڑے سے اس میں امام مالک کی یہی رائے ہے. تو دوسری حکم ثالث اس میں یہ آ رہا ہے کہ یعنی شاید اتنا کلیئر نہیں ہوا یہ والا مسئلہ. امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ مریض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مریض بالکل روزہ رکھنے پہ قادر ہی نہیں ہے نا، وہ تو پھر روزہ بالکل نہیں رکھے گا، اگر رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. لیکن ایک ایسا مریض ہے کہ جو تھوڑے بہت اندیشے میں ہے یا جس کو مشقت لاحق ہو سکتی ہے، درد زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے افطار کرنا درست ہے. یعنی اس پہ کوئی عیب نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں افطار کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یہ سمپل سی بات ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور تیسرا حکم اس میں یہ ہے کہ سفر کے متعلق ہے. بیماری کے متعلق تو ہمیں حکم شرعی مل گیا نا. جمہور کی رائے یہ کہ یا بیماری کے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو یا تاخیر سے ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر افطار کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں. اب سفر کے متعلق یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ہے. اس میں امام اوزاعی جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کی صورت میں وہ یعنی روزہ چھوڑے گا، اگر اس سے کم ہے تو نہ چھوڑے. یہ پیدل سفر کی بات ہو رہی ہے اس دور کے لحاظ سے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 2 دن اور 2 راتوں کی صورت میں وہ چھوڑے گا، اور اس کی تعداد بنتی ہے تقریباً 16 فرسخ، ٹھیک ہے، یعنی جو مقدار بنتی ہے. اور امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان کی رائے یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں، ٹھیک ہے. اور اس کی جو بنتی ہے وہ 24 فرسخ. یعنی فرسخ اس زمانے میں یہ پیمانہ تھا، یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم
آج کل کلومیٹر وغیرہ ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ جگہ کی کتنی پیمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ امام اوزاعی ایک دن اور ایک رات کے سفر کو کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد کہہ رہے ہیں کہ یعنی 2 دن اور 2 راتیں، اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں، تو یعنی 8، 16 اور 24۔ امام اوزاعی کے مطابق اگر 8 فرسخ سفر ہے تو پھر روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی، اور شافعی اور احمد کے مطابق اگر 16 فرسخ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق 24 فرسخ ہے اگر، تو پھر روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس میں دلیل کیا ہے تینوں کی؟ کہ امام اوزاعی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک دن اور ایک رات سے کم کا ایک آدمی دن کو جاتا ہے اور اسی دن میں ہی واپس آ جاتا ہے یا رات میں واپس آ جاتا ہے، یہ تو کوئی سفر نہیں ہے، یعنی اس میں تو اس کو کوئی مشقت ہی لاحق نہیں ہوئی۔ یہ تو اتنا سفر تو ہر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کرتا ہے، صبح کام پہ گیا، شام کو واپس آ گیا وغیرہ وغیرہ، لہٰذا اس سے کم کو وہ سفر نہیں سمجھتے، اس سے زیادہ ہے تو وہ سفر ہوگا۔ اور امام شافعی اور احمد ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کہ سفر شرعی وہ ہے کہ جس سے انسان کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، یعنی اگر وہ نماز قصر کرے تو نماز 4 کی بجائے 2 رکھتے پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن کی جو مشقت ہے اس کو برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، یعنی ایک رات اس نے سفر کیا تو پھر اگلے کچھ نہ کچھ وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن 2 دنوں کی مشقت کو برداشت کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ، تو لہٰذا اس کو رخصت دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یعنی یہ عقلی دلیل ہے، اس میں پھر وہ بھی احادیث بھی ان کی ہیں کہ امام نبی الاسلام سے مروی ہے کہ یا اہل مکہ لا تقصروا فی ادنی من 4 برد من مکہ الی عسفان، کہ 4 برد سے کم کی صورت میں آپ لوگ نماز قصر نہ کیا کرو۔ تو 4 برد یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ ٹوٹل جو بنتا ہے 16 فرسخ بنے گا، یعنی ہر 4 برید جو ہیں، ہر 4 فرسخ جو ہیں وہ ایک برد بنتا ہے، برید بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ یہ 16 فرسخ آ جاتی ہے۔ حدیث سے بھی امام شافعی اور احمد استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا کہ 3 دن اور 3 راتیں اگر سفر کرے گا تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ تو وہ دیکھیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ حکم بڑا واضح ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے روزہ رکھے گا، جو رمضان کا ماہ پائے گا یقینی طور پہ روزہ رکھے گا۔ اب جو سفر ہے اس کی اجازت تبھی ہوگی، یعنی روزے کو افطار کرنے کی اجازت تبھی ہوگی جب ہمیں مضبوط دلیل ملے گی، اور اس کو یعنی مضبوط دلیل کے ساتھ ساتھ اس میں احتیاط بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لا تسافر امرأة فوق 3 ایام الا ومعها محرم، کہ کوئی ذو محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے 3 دن سے زیادہ بغیر محرم کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے 2 دن، یا یوں کہہ لیں کہ یہ یہاں پہ اللہ کے نبی سے مروی ہے کہ ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا ومعها ذو محرم، کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر نہ کرے جب کوئی خاتون جس کو اجازت ہوتی ہے، یعنی بغیر محرم کے ایک دن اور یعنی مختلف روایات آ گئی نا، ایک حدیث میں 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 2 دن اور 2 راتوں کا ذکر ہے۔ تو عبادات میں یہ قاعدہ ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا اتنا یعنی بھاری بھرکم قول موجود ہے کہ فلیصم، کہ جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ لازمی روزہ رکھے گا، تو لہٰذا روزہ چھوڑنے کے لیے ہمیں کسی ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے اور اس میں ساتھ ساتھ احتیاط بھی ہو۔ تو اگر ہم یہ 3 والی حدیث لیتے ہیں تو اس میں احتیاط ہے، یعنی اگر 2 دن یا 2 راتوں کے سفر کی اجازت ہوئی یا 1 راتوں کے سفر کی اجازت ہوئی، پھر بھی اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ والی حدیث ہوئی 3 دن اور 3 راتوں کی صورت میں، اور انسان نے روزے کو بغیر اس کے ہی چھوڑ دیا، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ عبادات میں احتیاط کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تاکہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں میں کے سفر ہو تو اسی کی اجازت ہے، اور یہ آج کل 88 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یعنی یہاں پہ جو ہمارے ترجیح ہے
88 کلومیٹر جانا ہوا تو ہاں پھر ہم روزہ رکھ کے چھوڑ سکتے ہیں، اگر اس سے کم سفر ہے تو پھر نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ یعنی ہم جو مصنف ہیں ہمارے علامہ صابونی، وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ 3 دن کی جو اس میں عبادت میں احتیاط ہے، تو 3 دن میں مکمل احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور حدیث پہ بھی عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی پہ عمل کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں علامہ صابونی۔ اور حکم رابع یہ ہے کہ حل الافطار للمریض والمسافر رخصہ ام عزیمہ، کہ یہی وہ جو پہلی بات قرطبی نے کرنے کی کوشش کی تھی نا، کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ کو چھوڑ دینا یہ رخصت ہے یا عزیمت ہے، یعنی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو زیادہ ثواب ہے، یعنی اگر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے یوں کہہ لیں تو وہ رخصت پہ عمل کر رہا ہے یا عزیمت پہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی عزیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم شرعی ایک عام ہے، اور رخصت کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو عزیمت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس میں مشقت بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عمل کر رہا ہے، اور رخصت کا مطلب ہے کہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ تو اس میں کہتے ہیں اہل ظاہر نے تو یہ کہہ دیا آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم میں سے جو مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، تو لہٰذا روزہ رکھنا، روزے کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر مسافر اور مریض روزہ رکھے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو اور وہ رکھ رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا عزیمت ہے، لہٰذا اس کو لازمی طور پہ واجب اہل ظاہر کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا، اور جمہور جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ افطار رخصت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے تو افطار کرے اور اگر چاہے تو روزہ رکھے، اگر روزہ رکھے گا تو وہ عزیمت پہ عمل کر رہا ہے، سفر کی حالت میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی، یعنی لیکن بیماری کوئی ایسی ہو کہ جو اس کی جان جانے کا اندیشہ نہ ہو یا بہت زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب وہ استدلال جو جمہور فقہاء ہیں وہ استدلال کیسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت میں بعض اوقات کلام عرب میں کچھ نہ کچھ محذوف ہوتا ہے، تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں پہ عبارت جو ہے وہ پوری ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فَأَفْطَرَ فَعِدَّتْ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں کہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے سفر میں روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اگر روزہ رکھنا بالکل اجازت نہ ہوتی یا عزیمت نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں روزہ رکھتے سفر میں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے حدیث کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہے تھے رمضان میں اور ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کسی کو یعنی عیب نہیں لگایا کہ آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے مسافر کی صورت میں۔ تو یہ جو جس حدیث سے اہل ظاہر نے استدلال کیا ہے وہ ایک خاص موقع پہ حدیث ہے کہ وہاں پہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشقت کا سامنا تھا، رش بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے رخصت دی ہے مشقت سے بچنے کے لیے تو تم کیوں اپنے آپ کو مشقت میں جان بوجھ کے ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے، تو لہٰذا اس میں بھی جمہور کی قول ہی قابل عمل ہوگا کہ مشقت کوئی جیسے آج کل سفر میں آسانی ہوتی ہے، خاص کر جو بائی ایئر سفر ہے تو اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اگر کوئی انسان مسافر ہے یا مریض ہے اور پھر اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ عزیمت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی رخصت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہے حکم خامس کے حل الصیام افضل ام الافطار، یہ بھی اسی کے ایک ہے کہ کیا روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، یعنی یہی بیماری کی صورت میں اور اس صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزے کو چھوڑ دینا افضل ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جو بیماری اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے جو قادر ہو، یعنی سفر وغیرہ جوان آدمی ہے اس کو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا سفر سے، ظاہر ہے کہ جو سفر کی جو کامن ایک مشقت ہے وہ تو ہوگی لیکن وہ مضبوط ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، اور جو کوئی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں تو اس کے لیے افطار کرنا زیادہ افضل ہے۔
تو پہلے کے لیے یعنی جو قوی ہے اس کے لیے وہ دلیل یہ بناتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ روزہ اگر تم رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کے لیے یعنی اگر کوئی وہ قادر نہیں ہے روزہ رکھنے پہ، یعنی قادر نہ ہونے سے مراد یہ کہ اس کو مشقت لاحق ہوتی ہے، قادر نہ ہے پھر تو وہ رکھے گا ہی نہیں نا، یعنی اس کو مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کافی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، کوئی مشقت نہیں چاہتے، تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ مشقت نہیں چاہتے تو انسان کو خود بھی اپنے لیے مشقت کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ افطار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ رخصت ہے تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عظیمتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں رخصتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ افضل وہ ہے جو آدمی پر آسان ہو، یعنی اگر روزہ ظاہر ہے جو متقی انسان ہوگا وہ تو یہی سوچے گا نا کہ رمضان کے روزے کی فضیلت میں کیوں ہاتھ سے جانے دوں، تو اس کے روزہ رکھنے کے صورت میں اگر اس کو کوئی مشقت نہیں آ رہی تو پھر وہ روزہ رکھے گا، اور اگر مشقت آ رہی ہے تو پھر وہ چھوڑ دے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی رائے جمہور ہی والی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، یعنی اصل اعتبار مشقت کا ہے، اگر مشقت ہو تو نہ رکھے، چھوڑنا افضل ہے، اور اگر مشقت نہیں ہے تو پھر رکھنا افضل ہے۔ اور پھر حکم سادس ہے کہ حل یجب قضاء الصیام متتابعا، یعنی اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے کسی وجہ سے چھوڑ دیے، سفر تھا یا بیمار تھا یا کوئی اور ایشو تھا، تو کیا ان کو ایک ساتھ قضا کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر 10 روزے چھوڑے ہیں تو اب جیسے ہی عید کا دن گزرے گا تو اس کے فوراً بعد وہ 10 کے 10 ایک ساتھ قضا کرے گا، یا کبھی بھی کر سکتا ہے، ایک ماہ میں ایک روزہ رکھ لیا، دوسرے ماہ میں دوسرا رکھ لیا، تو ایسا یعنی اس میں پھر اختلاف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر اور شعبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ بیماری یا یوں کہہ لیں کہ جیسا کہ رمضان میں روزے ایک ساتھ فرض ہیں نا، ایک ماہ پورے کا پورا رکھنے ہوتے ہیں بغیر کسی ناغے کے، ایسے ہی وہ جب وہ قضا کرے گا تو وہ بالکل متتابعاً قضا کرے گا۔ لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ قضا کرنا چاہے، اگر ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے عید کا دن گزرا یکم شوال کا، تو اس کے 5 روزے رہ گئے تھے تو وہ 2 سے 6 تک رکھ لیتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، یا وہ 5 روزے اس کے رہ گئے تھے تو ایک ماہ میں رکھ لیتا ہے، دوسرے ماہ میں، یا 2-3 دن کا فرق ڈال لیتا ہے، جیسے بھی وہ روزہ رکھے اس کو اس کی اجازت ہے۔ تو جمہور کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فعدۃ من ایام اخر فرمایا نا آیت میں، تو اس میں کوئی متتابعاً کا لفظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی آسانی ہو دوسرے دنوں میں بس گنتی پوری کر لو، 30 روزے انسان نے پورے کرنے ہیں رمضان کے یا 29 سال میں، ان کو جب بھی پورا کر لے، تو لہٰذا متتابعاً قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر وہ حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے کے افطار کرنے میں رخصت دی ہے، تو لہٰذا وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَشُقَّ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ، تو لہٰذا مشقت قضا میں نہ ہونی چاہیے، ان شئت فواصل و ان شئت ففرق، اگر چاہو تو ایک ساتھ روزے رکھ لو اور اگر چاہو تو الگ الگ کر کے رکھ لو۔ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آسانی ہو، اگر ہم ایک کول پہ باؤنڈ کر دیں کہ آپ نے ایسا ہی ایسا کرنا ہے تو پھر وہ رخصت تو نہ رہی نا، تو لہٰذا افطار کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ جب بھی روزے رکھ لو ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور حکم سابع ہے ہمارے پاس کہ مل مراد من قولہ تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، یہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یطیقونہ سے مراد، اب آیت اس کا لفظی معنی بنتا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے دیں، تو اکثر علماء کی رائے تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے کہ جو کوئی طاقت رکھے وہ اس کے باوجود بھی روزہ کا بدلے اگر فدیہ دینا چاہتا ہے، کسی مسلمان کو ایک دن کا کھانا کھلا دے کسی فقیر کو، تو لہٰذا وہ روزہ نہ رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی آیت کا لفظی معنی تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آ گئی کہ فَلْيَصُمْ من شہد منکم الشہر فلیصم، تو پھر یہ منسوخ ہو گئی، ہر کسی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا سوائے اس کے جو روزہ رکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شیخ فانی جو ہے، شیخ فانی کا مطلب یہ کہ جو بہت بوڑھا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں اب ٹھیک ہی نہیں ہوں گا،
ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ہے ویسے بیمار ہے وہ تو پھر قضا کرے گا نا روزے کی، لیکن اگر اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں روزے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا، تو لہٰذا یہ آیت اس کے لیے خاص ہے، وہ پھر روزہ تو رکھ نہیں سکتا، لہٰذا فدیہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اختلاف ہے بنیادی طور پہ، کہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ شروع میں روزے تخیراً واجب تھے، جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ فلیصم، تو پھر روزے فرض ہو گئے یقینی طور پہ۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور یہ شیخ کبیر اور مرأة عجوزہ کے بارے میں ہے، تو یعنی یہی اس میں دو رائے ہیں۔ پھر اس میں ابن عباس وغیرہ کی رائے اس کو ذکر کر رہے ہیں، وہ ساری ان میں ہی فال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حکم ثامن ہے کہ ما ہوا حکم الحامل والمرضع، کہ جو خاتون حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، کیا وہ بھی مریض ہے، یعنی وہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ لازمی طور پہ روزہ چھوڑے گی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حامل اور مرضع کے بارے میں، جب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا بچوں کا خطرہ ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ حمل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے زیادہ تکلیف کب ہوگی انسان کو۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یعنی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے اور اس صورت میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور پھر اس میں اختلاف ہوا کہ کیا ان پہ قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی واجب ہے یا صرف قضاء واجب ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ صرف قضاء واجب ہے، کیونکہ وہ بعد میں اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے نا، ظاہر ہے کہ حمل کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بچے کو دودھ پلانے کے بعد وہ قضا کر سکے گی۔ اور امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور امام شافعی اور احمد کی دلیل یہ ہے کہ فدیہ کا مطلب سمجھ گئے نا، کہ ایک روزے کے بدلے وہ خاص اماؤنٹ ہوتی ہے، صدقہ فطر کے مطابق اس کو صدقہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں یہ داخل ہے، یہ جو عورت ہے حامل اور مرضع، اس لیے کہ جو شیخ فانی ہے اور مرأة عجوزہ ہے وہ بھی، ان کو بھی روزہ مشقت دیتا ہے، تو یہ بھی مشقت دیتا ہے، لہٰذا یہ ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو حامل اور مرضع ہے وہ مریض کے حکم میں داخل ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں ایک عام مریض ہے جس کو کھانسی لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، بار بار گلا خشک ہو جاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا نا۔ تو اب اسی طرح جو عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لہٰذا اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ قضا کرے گی تو اس کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فدیہ وہ ادا نہیں کرے گی۔ لیکن امام احمد اور شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں داخل ہے، جیسے شیخ فانی اور کوئی بہت بوڑھی عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو لہٰذا یہ بھی نہیں رکھ سکتی، یہ بنیادی اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر 9 نمبر حکم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ رمضان کب ثابت ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو۔ تو اب لیکن سوال یہ ہے کہ ہر انسان تو چاند نہیں نہ دیکھ سکتا، تو عید میں اور رمضان کے چاند میں فرق ہے تھوڑا سا۔ اگر رمضان کا چاند ایک بھی عادل آدمی نے دیکھ لیا، عادل کا مطلب جو یعنی یوں کہہ لے کہ عاقل بالغ ہو اور ساتھ میں وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، یعنی اس کا کردار بے داغ نہ ہو، تو اس کے واسطے سے بھی روزہ ثابت ہو جائے گا، یعنی رمضان۔ لیکن عید کے بارے میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ پھر جو گواہی کا نصاب ہے کہ 2 گواہ ہوں وہ ضروری ہیں ہونا۔ تو عام فقہا کی بارے میں تو یہی رائے ہے کہ وَأَمَّا هِلَالُ الشَّوَّالِ فَيَثْبُتُ، نہیں یہ شوال کی بات کر رہے ہیں، رمضان کے بارے میں یہی ہو گیا نا کہ جو ایک انسان کے دیکھنے سے بھی روزہ فرض ہو جائے گا، یعنی ہم کہیں گے کہ رمضان داخل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وَأَمَّا هِلَالُ الشَّوَّالِ، شوال کا جو چاند ہے فَيَثْبُتُ بِإِكْمَالِ عِدَّةِ رمضان 30 یوماً ولا تقبل فی شہادۃ العدل واحدہ، یعنی یہاں پہ ایک بندے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، عام فقہا کی یہی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ گواہی کا پورا نصاب چلے گا، اس لیے کہ رمضان میں تو لوگ عام طور پہ دیانت کا خیال ہی کریں گے نا، جو رمضان کے آنے کی خبر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ
اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے زیادہ، اور جو رمضان کے جانے کی خبر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی دنیاوی مفادات ہیں یا وہ ویسے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا گواہی کا نصاب جو ہے وہ کڑا رکھا گیا ہے۔ امام مالک یہی فرما رہے ہیں کہ 2 بندوں کی گواہی ضروری ہوگی، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ، اس لیے کہ یہ گواہی ہے، وَهُوَ يَثْبُتُ إِثْبَاتَ حلال شوال لا بد فیہ من الاثنین علی الاقل، تو لہٰذا 2 کا ہونا ضروری ہے۔ امام مالک کی یہ رائے ہے۔ تو لیکن امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اہل علم کے یہ ہے کہ رمضان ایک چاند سے، ایک بندے کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ جیسے شوال کے لیے گواہی کا پورا نصاب ہے، ایسے ہی رمضان کے لیے بھی پورے کا پورا نصاب ہوگا تو پھر ہی گواہی قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس حکم عاشر ہے، 10واں حکم، هل يعتبر اختلاف المطالع فی وجوب الصیام، یعنی اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اب ایک ریاست ہے تو اب دیکھیں کہ ریاست میں ایک شمال کی جانب علاقہ ہے، ایک جنوب کی جانب علاقہ ہے، اور ریاست بعض اوقات بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اختلاف مطالع کا مطلب ہے کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو وہ روزہ رکھ لیں، دوسری جگہ نظر نہیں آیا تو وہ اگلے دن رکھیں، کیونکہ چاند اس وقت ادھر نظر آئے گا نا۔ تو اس میں فقہا کے دونوں اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر پورے کے پوری ریاست میں یا پوری کے پوری مسلم دنیا میں ایک جگہ پہ بھی چاند نظر آ گیا تو سارے روزہ رکھ لیں اور سارے افطار کر لیں اسی ایک دن کے مطابق، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سارے اپنے اپنے مطالعے کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے افغانستان میں نظر آ گیا اور پاکستان میں ایک دن بعد نظر آئے تو افغانستان والے ایک دن پہلے رکھ لیں اور پاکستان والے ایک دن بعد رکھ لیں، لہٰذا کوئی ہمارے ہاں جو یہ لڑائی ہوتی ہے اس کا کوئی علمی طور پہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے علاقے کے مطابق روزہ رکھے گا، اور باقی تینوں ائمہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک بھی جب شخص کو چاند نظر آ گیا تو پوری کی پوری ریاست اور پھر اس میں روزہ قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 11 نمبر پہ حکم ہے کہ حل خطأ فی الافطار، کہ اگر انسان نے روزہ رکھنے میں اس سے غلطی ہو گئی، مثلاً وہ صبح اٹھا تو اس کو لگا کہ ابھی تک تو سحری کا وقت ہے، اور بعد میں جب سحری کرنے کے بعد دیکھا تو وہ تو ابھی جو ٹائم تو 8 بج رہے تھے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح وہ عصر کے بعد ہی اس کو لگا کہ بادل ہیں تو لہٰذا افطاری ہوگی، اس نے کھانا کھا لیا، تو یعنی افطار کرنے میں اس کو غلطی لگ گئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اس میں یعنی اختلاف ہے کہ اس پر قضا لازم ہے یا نہیں ہے۔ تو جمہور علماء ائمہ اربعہ جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس پر قضا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک بغیر کھائے پیے آپ نے رکے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے اس امر کو پورا نہیں کیا، لہٰذا روزے کی قضا کر لے گا۔ اور اہل ظاہر نے اس میں بھی بڑی عجیب سی توجیہ کی ہے کہ وہ دیکھو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، کہ تم میں سے غلطی ہو جائے تو اس کی کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کا قضا نہیں ہے، بس اس سے غلطی ہوگی تو کام ختم ہے۔ تو وہ امام ابو حنیفہ اور باقی جو جمہور علماء ہیں، شافعی، مالک، احمد، وہ کہتے ہیں کہ کسی حکم کا ہونا اور بات ہے اور گناہ کا ہونا اور بات ہے، یعنی اس نے غلطی سے یہ کام کیا، اس پہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا حکم تو روزہ تو اس نے پورا نہیں نہ کیا، لہٰذا اس کو قضا کرنا ہوگی۔ اور 12ویں نمبر پہ حکم ہے ہمارے پاس کہ حل الجنابۃ تنافی الصوم، کہ کیا انسان کو اگر روزے میں جنابت ہو جاتی ہے یعنی بغیر اس کے عمل کے، تو اس کو پھر وہ روزے کے منافی ہے یا نہیں ہے، یعنی سوئے کسی کو اگر احتلام ہو گیا رمضان میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ یعنی جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم کبھی بھی یعنی اپنی خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ تو اب ایک آدمی ہے وہ بالکل آخری وقت میں آخری 5 منٹ میں ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، تو جب روزہ رکھ رہا ہوگا اس وقت تو وہ یعنی وہ حالت جنابت میں ہوگا نا، یعنی اس کو غسل کی ضرورت ہوگی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت دی ہے کہ سحری کے وقت وہ 5 منٹ پہلے اپنی خاتون سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو کرے، صبح صادق جب ہو جائے اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ نہا کے نماز پڑھے اور اس کا روزہ برقرار ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے وہ والعیاذ باللہ زنا کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ اپنی نفسانی خواہش سے رکنے کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کیا
رمضان کے روزے کی قضا لازم ہے جب اس نے نفل روزہ توڑ دے کوئی بندہ. تو اس میں کہ یعنی ایک بندے نے رمضان کا روزہ نہیں یعنی نفل روزے کی بات ہو رہی ہے. مثلاً آپ نے آج کے دن نفل روزہ رکھا اور دوپہر کو ہاسٹل میں چاول بنے ہوئے تھے تو آپ کو دل کیا یار چاول کھانے ہیں, تو اب نفل روزہ شروع کر کے آپ نے توڑ دیا تو اس کی قضا کرنا ہوگی یا نہیں کرنا ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قضا کرنا ہوگی, اس لیے کہ آپ نے خود اپنے اوپر لازم کیا اور اب اس کو توڑے, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, تو یہ بھی ایک عمل ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن امام شافعی اور حنبل رحمہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس پہ قضا واجب نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ المتطوع امیر نفسہ, کہ متطوع اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر روزہ لازم نہیں کیا, لہٰذا وہ رکھے نہ رکھے کوئی ایشو نہیں ہے, توڑ دے پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ ان ابطلہ فعلیہ القضاء, اگر اس نے جان بوجھ کے توڑا تو پھر قضا ہے, اور اگر اس پہ کوئی ایسی حالت ہو گئی جس سے روزہ فاسد ہو گیا تو قضا نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے اس میں سخت ہے, وہ کہتے ہیں کہ روزہ جب شروع کر لیا تو پھر چاہے خود ٹوٹ جائے یا کوئی بھی صورت ہو جائے, تو کیونکہ آپ نے ایک عمل شروع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمل کو باطل نہ کرو, لہٰذا اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا, تو اس کے بدلے کسی اور دن آپ روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ایک یہی ہے لا تبطلوا اعمالکم. دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اماں عائشہ اور اماں حفصہ ایک دن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو ان کے پاس کوئی ہدیہ آ گیا تو ان کو اچھا لگا, کھانے کا دل کیا, انہوں نے کھا لیا. تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے اب ایک روزہ رکھ لو, صومن یومم مکانہ, اس کی جگہ. اس سے پتہ چلا کہ روزے کو نفل روزے کی قضا بھی کرنا لازم ہے اگر آپ اس کو توڑ دو. اور امام شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ قرآن میں آیا کہ ما علی المحسنین من سبیل, محسن جو ہے احسان کرنے والا ہے, یعنی جو آدمی وہ کام کرتا ہے جو اس پر لازم نہ ہو. رمضان کے روزے تو اللہ نے لازم کیے ہیں نا, اور جو خود اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس میں وہ محسن ہے, تو لہٰذا اس پر کسی قسم کا کوئی راستہ اس کے خلاف نہیں نکالا جا سکتا, اس پہ قضا نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ الصائم المتطوع امیر نفسی, کہ وہ اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. امام احمد اور شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اور اس میں بھی علامہ صابونی کہہ رہے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اماں عائشہ اور اماں حفصہ کو حکم دیا ہے واضح طور پہ کہ اس روزے کی قضا کر لو, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور آخری حکم ہے کہ ما هو الاعتکاف وفی المساجد, یعنی اعتکاف, ما هو الاعتکاف وفی ای المساجد یعتکف, اعتکاف کیا ہے تو اور اعتکاف کس مسجد میں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ آدمی کا رک جانا, کسی چیز کے ساتھ لازم پکڑ لینا کسی کو, یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا خیال کرنا. اور شرعی اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ المکث فی بیت اللہ بنیت العبادہ, کہ عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں رکے رہنا, یہ ہے اعتکاف. جیسے ہم رمضان کے آخر میں 10 دن اعتکاف کرتے ہیں وہی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ اعتکاف کے لیے کون سی مسجد ضروری ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اعتکاف کرنا صرف مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں جائز ہے, اور بعض نے کہا کہ صرف اسی مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے جو جامع ہے, یعنی جس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے, جمعہ ہوتا ہے تو وہ. اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی ایک رائے میں یہی بات کی ہے کہ جو جامع مسجد ہے, جمعہ وہاں پہ ہوتا ہے, اسی میں اعتکاف کیا جائے, بغیر جامع میں اعتکاف نہ کیا جائے. لیکن جمہور حضرات کی رائے ہے کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے. اس میں سارے آگے امام ابو حنیفہ, امام مالک کی بھی ایک رائے, شافعی اور احمد بن حنبل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور مسجد میں ہر مسجد مسجد ہی ہوتی ہے, لہٰذا کسی مسجد میں بھی آئے تو عمومی ہے, لہٰذا اس کو خاص کرنا درست نہیں ہے, کہیں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور خاتون کے لیے یہ ہے کہ ان تعتکف فی بیتہا, کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے, مسجد میں اعتکاف نہ کرے. اور حکم خامس عشر 15ویں نمبر پہ ہے کہ ما ہی مدت الاعتکاف بہل یشترط فیہ الصیام, کہ اعتکاف کی مدت کیا ہے, یعنی کتنے دن اعتکاف کر سکتا ہے, اور اس میں کیا روزہ رکھنے کی شرط بھی ہے یا نہیں, یعنی اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے یا نہیں.
تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اقلہ یوم و لیلہ، کہ اعتکاف کی مدت ایک دن اور ایک رات ہے کم از کم، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی ایک رائے یہ ہے کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور زیادہ بھی جتنا مرضی آپ کرنا چاہو، اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے آگے یہ خود ہی ذکر کرتے ہیں کہ امام صاحب اعتکاف کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں، ایک مندوب ہے، ایک سنت ہے، ایک واجب ہے۔ مندوب تو یہ ہے کہ یعنی جو جس کی اجازت ہے وہ تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ جب بھی مسجد جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ اعتکاف ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا۔ اور واجب یہ ہے کہ انسان کوئی نظر مان لے، جیسے کسی نے کہا کہ اگر میرے نمبر اچھے آگے تو میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بیس پہ اختلاف ہے، باقی کوئی یہ اختلاف نہیں ہے۔ اعتکاف کرنا ایک عبادت کا نام ہے، تو وہ آپ 1 سیکنڈ بھی کر سکتے ہو، 10 دن بھی کر سکتے ہو، پورے کا پورا سال بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس میں یہ اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ بڑا اہم ہے کہ اعتکاف کرنا کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی اور امام احمد کی ایک رائے تو یہ ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اعتکاف کی بات ہو رہی ہے جو 1 دن سے زیادہ ہے، 1 دن سے کم کی صورت میں تو وہ ہو نہیں سکتا نا، روزہ رکھا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد کی ایک رائے تو یہ ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اپنی دوسری رائے میں یہ کہتے ہیں کہ لا یصح الاعتکاف الا بصوم، کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ لا اعتکاف الا بصیام، کہ روزے کے بغیر کوئی اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اعتکاف والی یہ جو حدیث ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اعتکاف کا جہاں پہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، وہ یہی فرمایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجد میں ٹھہرے ہو، یعنی اعتکاف کو رمضان کے ساتھ ہی اسی کے کانٹیکس میں سیاق میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی جمہور کی رائے یہی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بڑے واضح حدیث ہے اما عائشہ سے کہ لا اعتکاف الا بصیام، اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر روزے کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جس میں امام شافعی اور امام احمد کی ایک رائے ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر، یہ کافی لمبا ہو گیا، اس میں مسائل کافی زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل بھی ہیں، اور یہ ہمارے کورس کی ایک اس کو دیکھنا غور سے اور توجہ سے اور طویل ہو جانا، اس کا یہ ضرورت بھی ہے، تو اللہ خیر کریں۔